ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد ہمارا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ یہ قادیانی تھا، اور معمولی درجے کا قادیانی نہیں بلکہ قادیانیوں کا سفیر ہوا کرتا، اور اس زمانے میں ہماری دفاعی قوتوں کی بڑی بڑی پوسٹوں پر قادیانی براجمان تھے، تو بیرونی دنیا میں سفارتی سطح پر انہیں بڑی مقبولیت مل رہی تھی۔ تو مسلمانوں نے تحریک چلائی کہ ان کو کہا جائے کہ یہ الگ شناخت اپنائیں، ہمارا اور قادیانیوں کا کوئی جھگڑا نہیں۔ یہاں پاکستان میں مختلف قسم کے مذاہب والے رہتے ہیں، یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں بہائی بھی رہتے ہیں، درجنوں مذاہب والے رہتے ہیں اپنی اپنی شناخت کے ساتھ۔ تو یہاں مرزائی بھی رہیں لیکن اپنی شناخت کے ساتھ۔ مسئلہ سارا شناخت کا ہے کہ وہ مسلمانوں کی شناخت استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے سکھ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، اسی طرح عیسائیوں سے بہت سارے فرقے الگ ہوئے ہیں الگ شناخت کے ساتھ، تو ان کو بھی چاہیے کہ معاشرے میں رہیں اپنی شناخت کے ساتھ۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمانوں کی مساجد استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کی اذان دیتے ہیں، مسلمانوں کی شعائر استعمال کرتے ہیں، اور ایک نوآموز اور دینی تعلیم سے ناواقف مسلمان کو جھانسا دیتے ہیں جیسے ہم بھی مسلمان ہیں، تو آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو یہ سارا جھگڑا ہے۔ تو 1953 میں بھی مسلمانوں نے تحریک چلائی، 1 لاکھ کے قریب مسلمان پابند سلاسل ہوئے، 10,000 کے قریب نوجوان شہید ہوئے، چونکہ ان کی پشت پر پوری عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ تو ہر زمانے سے ان کے اعلی کار رہے ہیں۔ بعد میں 1974 میں دوبارہ مسلمانوں نے تحریک چلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں مسلمانوں کو سرخروئی عطا کی، باقاعدہ پارلیمنٹ میں پارلیمانی جنگ ہوئی، اور حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے 96 کے قریب اجلاس کی، غالباً 200 کے قریب گھنٹے صرف ہوئے۔ اس میں قادیانیوں کا موقف سنا گیا، مسلمان علماء کا موقف سنا گیا، اور پھر 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے یہ باقاعدہ قانون پاس کیا، دستور کا حصہ بن گیا کہ احمدی یہ الگ شناخت کے ساتھ رہیں گے۔